दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश अमेरिका जहन्नम में तब्दील हो चुका है। आज से 5 दिन पहले वहां जो आग लगी थी, उस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग की रफ्तार का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अमेरिका दुनिया का खुद को सुपर पावर देश मानता है। उसके पास दुनिया के सबसे बड़े और तबाहकुन हथियार पाए जाते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी जंग होती है, कत्ल गारत गिरी होती है, इंसानियत का कत्लेआम होता है, जेनोसाइड होता है, तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है। लेकिन आज अमेरिका खुद जल रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है और अमेरिका की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है इस आग को बुझाने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए, लेकिन 4 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक 10% आग पर भी काबू नहीं पाया जा सका है। और लॉस एंजलिस पूरा जो शहर है लगातार तबाही और बर्बादी की नज़र होता जा रहा है। जो लॉस एंजलिस है अमेरिका का सबसे अहम खूबसूरत शहर कहा जाता है। अमेरिका के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पैसा वाले होते हैं, जो हॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, वो इन शहरों में रहते हैं। अमेरिका में जो सबसे महंगा घर पाया जाता है वो इसी शहर में पाया जाता है। और यहाँ जो आग लगी है, लगातार तबाही और बर्बादी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12,000 से ज़्यादा घर और अपार्टमेंट जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। गाड़ियों का कोई शुमार नहीं है, इतनी ज़्यादा गाड़ियां तबाह बर्बाद हो चुकी है जिसको गिना नहीं जा सकता। 2 लाख अफराद नकले मकानी कर चुके हैं, अपना घर बार छोड़ चुके हैं। कई लोगों की रुदात सामने आई है जिसमें रो रो कर कह रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले मैंने अपना जलता हुआ घर छोड़ा था और अभी तक मेरे घर में आग लगी हुई है। कुछ लोग अपने घरों को आकर देख रहे हैं हसरत भरी निगाहों से और कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने जिस तरह हिरोशिमा या जापान के एक और शहर पर एटम बम गिराया था और उससे जितनी बड़ी तबाही हुई थी, उससे ज़्यादा बड़ी तबाही खुद अमेरिका के शहर की आग लगने की वजह से हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि दुनिया का जो सबसे ख़तरनाक और भयानक हथियार है वो एटम बम है। अगर एटम बम किसी शहर पर गिराया जाता है तो पूरा शहर जलकर खाकस्तर हो जाता है और इसलिए इस हथियार को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अगर कोई मुल्क एटम बम बनाता है, इस तरह का हथियार बनाता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, पाबंदियां लगाई जाती है। किसी शहर पर अगर एटम बम गिरता है और उससे जो तबाही पैदा होगी, जो बर्बादी पैदा होगी, लॉस एंजलिस में लगे आग ने उससे ज़्यादा बड़ी तबाही पैदा कर दी है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक वो शहर बन चुका है। और अभी भी 5 इलाके ऐसे हैं जहां आग की रफ्तार बढ़ती जा रही है और उस आग को नहीं रोका जा सका है और हज़ारों एकड़ ज़मीन का जो रकबा है इस आग की लपेट में आ चुका है। और अमेरिका अभी तक पता लगाने में नाकाम है कि आग उसके यहाँ कैसे लगी, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। शुरू में BBC, CNN और दुनिया के कई मीडिया हाउसेस के ज़रिए रिपोर्ट सामने आती है कि अमेरिकी इंतज़ामिया को शुरू में ऐसा ही लगा कि इस आग को लगाने वाला कोई शख्स है, ये कुदरती आग नहीं है, जंगल से आग नहीं लगी है, ये खुदा का कहर नहीं है, बल्कि किसी ने साजिश रची है, किसी ने आग लगाया है। लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल सका। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उससे तफ्तीश की गई, इंक्वायरी की गई, पूछताछ की गई, लेकिन कुछ भी सबूत नहीं मिल सका और अभी भी अमेरिका समझ नहीं सका है। एक इलाका ऐसा भी है जहां आग बुझाने के लिए अमेरिका के पास पानी भी दस्तयाब नहीं है और इस वजह से दुनिया भर में अमेरिका का मजाक भी बन गया है। जो डिटेल्स आई है कि इस आग से अब तक कितना नुकसान पहुंचा है और इन आगों को क्या नाम दिया जा रहा है, लॉस एंजलिस के कौन कौन से इलाके इस आग की लपेट में हैं। पहला पेलिसेड एरिया है जहां मंगल को ही भड़की आग लगी और पूरा जो इलाका है वो आग की लपेट में आ चुका है। जो रिपोर्ट सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि मंगल को भड़कने वाली पहली और खित्ते की ये सबसे बड़ी आग है जो अमेरिका की तारीख़ की सबसे तबाहकुन आग भी बन सकती है। इस आग ने ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा झुलसा दिया है जो तकरीबन 20,000 एकड़ पर मुहित है। जो दूसरी आग है जिसको नाम दिया गया है वो ईटन है और इस आग ने लॉस एंजलिस के जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसको तबाह बर्बाद कर दिया है और इस वक्त भी अल्टादेना जैसे शहरों में आग भड़क रही है। इस इलाके में जो दूसरी सबसे बड़ी आग है जिसने तकरीबन 14,000 एकड़ रकबा को जला दिया है और कुछ भी वहाँ नहीं बचा है। इसी तरह तीसरी जो आग है इस एरिया की वह है हिरिश्क। ये आग भी सैन फर्नांडो के बिल्कुल
شمال میں لگی ہے اور اس کا بھی جو آغاز ہے، اس کی جو شروعات ہے منگل کی رات کو ہوئی اور فائر فائٹر کی کوششوں کے باوجود بھی 670 ایکڑ تک یہ آگ پھیل چکی ہے اور قابو نہیں پایا جا سکا۔ جو چوتھی آگ ہے وہ ہے لیڈیا۔ یہ آگ بدھ کو شام کو لگی اور لاس اینجلس کا جو نارتھ کا ایریا ہے، جو پہاڑی ایکٹن کا علاقہ ہے، وہاں یہ آگ لگی اور 350 ایکڑ پر یہ آگ بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کینتھ کا جو ایریا، کینتھ یہ 5واں نام دیا گیا ہے، ایک نئی آگ ہے۔ جمعرات کو لاس اینجلس اور وینٹورا کاؤنٹیز کی سرحد پر آگ لگی اور یہ اب تک 1000 ایکڑ کے رقبہ پر یہ آگ پھیل چکی ہے اور یہ جو آگ کا سلسلہ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سنسیٹ، ووڈلی اور رولیوس کا جو علاقہ تھا یہاں بھی آگ لگی تھی، لیکن اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور آگ لگی ہے کچھ علاقوں میں، جیسے آگ آرچر کا جو مقام ہے وہاں پر جمعے کو آگ لگ گئی اور اس نے بھی 19 ایکڑ زمین کو متاثر کیا ہے۔ اسی طرح جو کیلیورنیا کا ایریا ہے یہاں بھی آگ لگی اور پانی کی کمی تھی، اس کی وجہ سے یہاں بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ تو جو نیا سلسلہ ہے آگ لگنے کا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور امریکہ جو دنیا کا اپنے آپ کو سپر پاور دیش مانتا ہے، جو غزہ پٹی میں جینوسائیڈ کرنے کے لیے، فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو لگاتار پیسہ بھیجتا رہا، ہتھیار بھیجتا رہا، آج اس کے ملک میں جب خود تباہی آئی ہے، بربادی آئی ہے تو اس پر قابو نہیں پا سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اب یہ تبصرہ بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کی طرف سے لکھا جا رہا ہے کہ غزہ پٹی کے فلسطینیوں کا قتل عام کرانے کے لیے، جینوسائیڈ کرنے کے لیے، ان کو بے گھر کرنے کے لیے، ان کی زمینوں کو ملبہ میں تبدیل کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کی ہر دہشت گردی کا ساتھ دیا۔ ہر طرح سے اسرائیل کو امریکہ نے سپورٹ کیا، امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیار دیا، ہر طرح سے اس کا بچاؤ کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزہ پٹی مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا۔ غزہ پٹی میں ایک بھی گھر اب محفوظ نہیں بچا ہوا ہے، تمام گھر وہاں زمین دوز ہو چکے ہیں، تمام ہسپتال وہاں ختم ہو چکے ہیں، تمام مسجدوں کو شہید کیا جا چکا ہے، لوگ ٹینٹوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ غزہ پٹی میں اس وقت شدید سردی ہے اور اس ٹھنڈ کے موسم میں ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں۔ برسات ہو رہی ہے تو اور ان کی پریشانیاں بڑھ جا رہی ہے، ان کے پاس ہموار زمین نہیں ہے۔ لیکن قدرت کا یہ انتقام دیکھیے یا یہ قدرت کا ایک معاملہ دیکھیں کہ آج خود امریکہ اس کا شکار ہو چکا ہے۔ امریکہ یہ مانتا ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ جو ریسورسز ہیں اس کے پاس ہیں، جو امریکی عوام ہے وہ سب سے زیادہ عیش پرست کی زندگی گزارتی ہے۔ جو امریکی عوام ہے دنیا کے تمام ریسورسز پر اسی کا کنٹرول ہے۔ جو امریکی عوام ہے وہ سب سے زیادہ فائق اور برتر اس روئے زمین پر ہے، لیکن آج 2 لاکھ امریکی اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں۔ 12,000 سے زیادہ گھر اور اپارٹمنٹس جل کر خاکستر ہو چکے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیوں کو آگ لگ چکا ہے اور وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ کئی امریکی اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہنے کے لیے گئے تو رشتہ داروں نے بھی ان کو اپنے یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی اور انہیں رشتہ داروں کا گھر چھوڑنا پڑا۔ کچھ سڑکوں پر ٹہل رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ افراتفری کا شکار ہو چکے ہیں۔ 12 کی اب تک ہلاکت بھی ہو چکی ہے، زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ارے جو نقل مکانی کا عالم ہے، جس طرح امریکہ نے فلسطینیوں کو، غزہ پٹی کی عوام کو ٹینٹوں میں رہنے پر مجبور کیا، بے گھر کر دیا، آج امریکہ خود اسی کا شکار ہو رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی اور آج امریکہ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ امریکہ نے یہ سوچا تھا کہ اس کے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی ہے، ہتھیار ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس ڈیفنس کا پورا نظام موجود ہے، لیکن آج امریکہ جل رہا ہے۔ لاس اینجلس جو وہاں کا سب سے مہنگا خوبصورت شہر مانا جاتا ہے، جہاں تمام سیلیبریٹیز رہتے ہیں، ان کے گھر جل چکے ہیں، وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور فضا سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی کی برسات ہو رہی ہے، زمین پر فائر بریگیڈ کی گاڑیاں چل رہی ہے، پولیس کا محکمہ موجود ہے، آرمی کو بھی میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی 10% سے زیادہ آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ جو وہاں سے گراؤنڈ رپورٹ آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سڑکیں سنسان پڑی ہوئی ہے، لوگ صرف اپنا گھر چھوڑ کر بھاگتے جا رہے ہیں، پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، سب کو علاقہ خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ واپس لوٹ کر اپنا گھر دیکھ رہے ہیں،
تو ان کو اپنے جلے ہوئے گھر مل رہے ہیں اور 12,000 اپارٹمنٹ گھر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں۔ گاڑیوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، مہنگی مہنگی گاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی ہے۔ کئی رپورٹ یہ بھی سامنے آئی کہ ہالی ووڈ کے کئی سارے ایکٹر تھے جنہوں نے غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ پر جشن منایا تھا، اسرائیل کی دہشت گردی کو سپورٹ کیا تھا، آج ان کے گھر بھی جل چکے ہیں، وہ بے گھر ہو چکے ہیں، وہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ میں اس بات کا ہرگز قائل نہیں ہوں کہ اگر کوئی قوم عذاب کا شکار ہو جاتی ہے، کسی کمیونٹی پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے، اس پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے، بلکہ مقام ہوتا ہے عبرت حاصل کرنے کا، جائزہ لینے کا اور خود میں غور کرنے کا۔ لیکن اگر کسی ایسی کمیونٹی کے ساتھ، کسی ایسے دیش کے ساتھ ایسا معاملہ آتا ہے جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا سپر پاور سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے اور اس موقع پر اس طرح کی باتیں کرنا، اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے، اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے، تو وہ پوری دنیا سے آگے جا چکا ہے، کوئی اس کا محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا حساب کرنے والا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر دنیا کا کوئی اور ملک اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اور ملک اس کو شکست نہیں دے سکتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سپر پاور سمجھ لیتا ہے۔ اور ایسے موقع پر جو اصل سپر پاور ہے، جو دنیا کی تمام طاقتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جس نے امریکہ کو بھی اس لائق بنایا، وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، ایک ذرہ سا اس کی وہ نمائش کرتا ہے اور پھر پوری دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور آج امریکہ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اور امریکہ بے بس ہے، سوچنے پر مجبور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ٹائٹینک کا وہ حادثہ، ٹائٹینک نام کا ایک جہاز 1912 میں بنا اور دعویٰ کیا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز ہے، یہ دنیا کا سب سے محفوظ جہاز ہے، اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ یہ جہاز ہے، اور یہ جہاز سمندر میں کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا ہے، یہ جہاز کبھی بھی حادثہ کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ٹائٹینک جہاز کے بارے میں، اور 12 اپریل 1912 میں وہ جہاز انگلینڈ سے کینیڈا کی طرف جاتا ہے اور راستے میں ہی وہ جہاز ڈوب جاتا ہے، ایک برفانی ٹوڈے سے ٹکراتا ہے اور وہ جہاز غرق ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر یہ جہاز جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے، وہ ڈوب نہیں سکتا ہے، اس میں تمام تر آپشنز موجود ہے، اس کے باوجود یہ جہاز کیسے ڈوب گیا؟ اس جہاز میں موجود تمام لوگ بھی ڈوب جاتے ہیں، اور آج بھی اس جہاز کے باقیات کہاں ہے، کیسے جہاز ڈوبا، لوگ اس کی وجہ تلاش کر رہے ہیں، اس کے اسباب تلاش کر رہے ہیں۔ اس جہاز کے ملبہ کو دیکھنے کے چکر میں، یا کہہ لیجیے اس کے شوق میں بھی، پچھلے دنوں پاکستان کے 2 امیر ترین لوگ ڈوب گئے، ان کا بھی پتہ نہیں چل سکا، اندازہ نہیں لگ سکا کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ خدا کا قہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت کو، کوئی اللہ تعالیٰ کی خدائی کو چیلنج کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے آپ کو سپر پاور بننے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایسی قوموں کا، ایسی کمیونٹی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اور ٹائٹینک کا جو انجام تھا واقعی وہ عبرتناک تھا، سبق لینے والا تھا، اور یہی آج امریکہ کا ہوا۔ امریکہ نے سوچا کہ وہ سپر پاور ہے، اس کے پاس ہر طرح کا ہتھیار ہے، روس ہو، چین ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو یا عرب ممالک ہو، کوئی بھی امریکہ کو جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتا، کوئی بھی دیش امریکہ سے حساب نہیں لے سکتا۔ یونائٹڈ نیشن جو دنیا کے تمام ممالک کی آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے دنیا کے تمام ممالک کو ڈسپلن میں رکھنا، دنیا کے تمام جھگڑوں اور تنازع کو ختم کرنا، ہر ایک کو ان کا حق دینا، اگر کوئی ملک کسی پر حملہ کرتا ہے اس کو روکنا، یہ یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن امریکہ اپنی طاقت کے دم پر یونائٹڈ نیشن کو بھی ڈکٹیٹ کرتا ہے، اور یونائٹڈ نیشن کو امریکہ مجبور کرتا ہے کہ یو این کی سیکورٹی کونسل وہی فیصلہ کرے جو امریکہ چاہتا ہے، تو تمام ممالک ایک طرف، امریکہ اکیلا ہوتا ہے، اور یو این کو امریکہ کے
फैसले को मानना पड़ता है और तमाम ममालिक के जो फैसले हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। और अमेरिका ने मनमानी करके कभी इराक का खात्मा किया, लीबिया का खात्मा किया, मुल्क शाम को तबाह बर्बाद किया, दुनिया के कई मुल्कों को तबाह बर्बाद किया, मुस्लिम दुनिया के कई अहम हुक्मरानों का उसने कत्ल किया। और अमेरिका सोचता रहा कि उससे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, उसका कोई मुहासबा करने वाला नहीं है। लेकिन आज अमेरिका से अल्लाह ताला हिसाब ले रहा है। और इसी तरह जिस तरह अमेरिका ने गज़ा पट्टी में जेनोसाइड किया, कत्ल आम किया और वहाँ की 24 लाख की आबादी को अमेरिका ने बेघर कर दिया, तो आज अमेरिकी आबादी बेघर होना शुरू हो गई है। 2 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं और सिर्फ 10% आग पर ही अमेरिका की इंतज़ामिया काबू पा चुकी है। लोग तज्जिया कर रहे हैं कि कब तक ये आग जारी रहेगी, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। और इस वक्त अमेरिका की जो अथॉरिटी है, जो एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए बारिश की बरसात करके या फायर ब्रिगेड के ज़रिए इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। अगर मूसलाधार बारिश होती है, कंटिन्यू अमेरिका में बारिश होती है, तभी इस आग पर काबू पाना मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। जो गर्म देश हैं या इंडिया जैसे ममालिक जहां हवाएं चलती है, लोगों के फूस के घर होते हैं और वहाँ आग लग जाती है, तो बातें लोगों को समझ में आती है कि फूस का घर था, आग लग गया, कच्चे मकानात थे और इसकी वजह से घर जलकर खाकस्तर हो गए हैं। लेकिन अमेरिका जहाँ बर्फ़बारी होती है, जहाँ शदीद ठंड पड़ती है, आग लगने का सवाल नहीं, वहाँ जंगलों से आग लगी, बड़े बड़े मकानात और फिर तमाम तर महल मकानात आग में जलकर खाकस्तर हो रहे हैं। और अमेरिका पूरी दुनिया के लिए निशाने इबरत बन चुका है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।